الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں تاکہ مجلس بابرکت ہو جائے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج پورے پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام میں
مسلمانوں کا تہوار عید الفطر منایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورے سال کے اندر مسلمانوں کو 2 تہوار عطا فرمائے ہیں۔ جس طرح دیگر مذاہب والے اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں، ہر مذہب کا تہوار کسی نہ کسی واقعہ کے ساتھ یا کسی شخصیت کے ساتھ منسلک ہے۔ جیسے عیسائیوں کا تہوار ہے، ان کا تہوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے منسلک ہے، اور اس کی بھی کوئی صحیح سند ان کے پاس نہیں ہے۔ بس یہ کہتے ہیں کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اس دن کو بطور عید وہ مناتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کا تہوار ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دن ہمیں فرعون سے آزادی ملی تھی، تو اس آزادی کی خوشی میں تہوار مناتے ہیں۔ تو یہودیوں کا تہوار ایک واقعہ کے ساتھ منسلک ہے، اور عیسائیوں کا تہوار ایک شخصیت کے ساتھ منسلک ہے، جبکہ مسلمانوں کا تہوار نہ کسی واقعہ کے ساتھ منسلک ہے اور نہ کسی شخصیت کے ساتھ منسلک ہے، بلکہ مسلمانوں کا جو پہلا تہوار ہے عید الفطر، وہ پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھتا ہے مسلمان، روزوں کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ تہوار مقرر فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک بار ہوئی ہے، یہودیوں کو فرعون سے آزادی ایک مرتبہ ملی ہے، لیکن وہ ہر سال اس تاریخ کو تہوار مناتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ رمضان ہر سال آتا ہے، ہر سال مسلمان روزے رکھتا ہے، اور ہر سال رمضان کے اختتام پر مسلمان عید کا تہوار مناتے ہیں۔ اور جو دوسرا تہوار ہے عید الاضحیٰ، وہ بھی کسی شخصیت کے ساتھ یا کسی واقعہ کے ساتھ منسلک نہیں ہے، بلکہ مسلمان جب ارکان حج سے فارغ ہوتا ہے تو ارکان حج سے فارغ ہونے پر اللہ تبارک و تعالی نے عید الاضحیٰ کا تہوار مقرر فرما دیا۔ ابھی حج بھی ہر سال آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیکھا کہ یہودی تہوار منا رہے ہیں، اور دیگر لوگ بھی جو وہ رہتے تھے وہ بھی تہوار مناتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ اس میں جو ہے وہ ڈول ڈھمکے اور باجے گاجے اور ہر قسم کی آزادی، جس طرح ہمارے پرانے ادوار میں میلے ہوتے تھے، اس طرح کا میلے ٹائپ ان کے تہوار تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ تہوار مناتے ہیں اور ہر سال یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، ہر قوم کے لیے ایک عید ہے، ایک تہوار ہے، وَهَذَا عِيدُنَا، اور یہ ہماری عید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن مقرر فرمایا ہے بطور تہوار۔ دوسروں کے تہواروں میں غرباء کو یاد نہیں رکھا جاتا، غرباء کا خیال نہیں کیا جاتا، جبکہ اسلام میں عید الفطر سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر یہ لازم قرار دے دیا ہے کہ پہلے غریب کی عید کا خیال کرو، اس کے بعد اپنے بچوں کی عید منانا، کہ ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب قرار دے دیا۔
اب ہر مسلمان صدقہ فطر ادا کرے گا، اور یہ لازمی ہے ہر مسلمان پر، تاکہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں کوئی غریب، اس کے دل میں یہ کسک نہ ہو کہ میرے پڑوسی کے بچے نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرے محلے کے دوسرے لوگوں کے بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرے بچوں نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی کو یہ احساس نہ ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دو، تاکہ غریب کے بچے بھی تمہارے ساتھ عید میں شریک ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے غریب کی عید کا پہلے خیال رکھا ہے، تو عید سے پہلے پہلے رمضان المبارک میں عید صدقہ فطر ادا کر دینا یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ غریب کی عید بھی آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے، عید منانے میں غریب پیچھے نہ رہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا، صدقہ فطر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مسلمان پورا مہینہ روزے رکھتا ہے، اس روزہ رکھنے میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ روزہ رکھنے کا جو اصل حق ہے وہ تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ بعض اوقات روزے میں زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو روزے کی روح کے منافی ہوتے ہیں، بعد میں انسان کو افسوس ہوتا ہے۔ تو روزوں کو ان علائشوں سے پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دے دیا گیا کہ جب صدقہ فطر آدمی ادا کر دیتا ہے تو روزوں میں جو اس سے کوتاہیاں ہو گئیں، جو کمیاں ہو گئیں، اللہ پاک ان کوتاہیوں کو، ان کمیوں کو صدقہ فطر کی برکت سے دور فرما دیتے ہیں، روزہ بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اب جب مسلمان صدقہ فطر ادا کر کے عیدگاہ کی طرف آتا ہے تو اس کے روزے بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ تو یوں پاک صاف روزے لے کر جب وہ عیدگاہ میں آتا ہے، عید کی نماز پڑھتا ہے، فرشتے عیدگاہ میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں، وہ آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، کون آ رہا ہے۔ یہ جب بڑا مجمع ہوتا ہے اور جب فرشتے عید کے بعد اللہ کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بندوں کی اس مجلس سے آ رہے ہیں جو بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا وہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے فرماتے ہیں یا اللہ وہ تو جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جنت کو دیکھا تو نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں کہ یا اللہ اور زیادہ تڑپ سے مانگتے۔ اللہ فرماتے ہیں پوچھتے ہیں فرشتوں سے بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ شدت کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگتے۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں وہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ مغفرت طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک مزدور جو سارا دن کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد شام کو اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے،
اس طرح ان مسلمانوں نے پورا مہینہ مزدوری کی ہے، رمضان کے روزے رکھے ہیں، روزے رکھ کر مزدوری کی ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر گزارا ہے صرف میری رضا کے لیے۔ گھر میں سب کچھ موجود ہوتا تھا، لیکن میرے ڈر سے کچھ کھاتے نہیں تھے، کچھ پیتے نہیں تھے۔ رات کو تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے، راتوں کو جاگ جاگ کر میری عبادت کرتے رہے۔ انہوں نے پورا مہینہ مزدوری کی ہے، اور آج کا دن مزدوری دینے کا دن ہے۔ تو اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ عیدگاہ میں آئے تھے، جتنے لوگوں نے عید کی نماز ادا کی ہے، میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہ مزدوری ہے جو اللہ تبارک و تعالی عید کے دن عطا فرماتے ہیں، اور مزدوری اسی کو ملتی ہے نا جو مزدوری کرے۔ جو مزدوری نہ کرے اس کو کوئی مزدوری دیتا ہے؟ تو جس نے رمضان میں مزدوری کی ہی نہیں، اسے کیا مزدوری ملے گی؟ جس نے رمضان کا احترام ہی نہیں کیا، رمضان کے روزے ہی نہیں رکھے، کام ہی نہیں کیا، اور وہ امید رکھے کہ مجھے مزدوری ملے گی، جب کام نہیں کیا تو مزدوری کیسی؟ تو مزدوری انہیں ہی ملے گی جنہوں نے پورا مہینہ مزدوری کی ہے۔ انہیں مزدوری کیا ملے گی کہ اب جب آپ لوگ عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو جائیں گے تو ایسے جائیں گے کہ نامہ اعمال میں کوئی گناہ موجود نہیں ہوگا، تمام گناہوں پر رحمت کا قلم پھر چکا ہوگا۔ اب آئندہ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ آئندہ زندگی بھی ایسی گزارنی ہے جیسی زندگی رمضان میں گزاری ہے۔ جس طرح رمضان میں اللہ کا خوف دل میں رکھ کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، غیبت سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، چغلی سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، دل میں اللہ کا خوف رکھ کر عبادات کرتے رہے، اب آئندہ سال بھی ایسا گزارنا ہے۔ آئندہ سال ایسا گزارنا ہے کہ جب گناہ کرنے کا دل چاہے تو دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہے نا، جب آپ کوئی غلط کام کرنے لگیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، چھپ کے کر لو، کوئی دیکھ نہ لے۔ انسانوں کی نظروں سے اپنے آپ کو بچا کر اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو انسان کا ڈر ہوتا ہے نا دل میں دوسرے کا، کہ دوسرا دیکھ لے گا تو کیا کہے گا۔ یہی سوچ پیدا کر لیں کہ اگر انسان نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ انسانوں کی نظروں سے تو چھپ جائیں گے، لوگوں کی نظروں سے چھپ جائیں گے، اللہ کی نظر سے کیسے چھپیں گے؟ تو جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو یا جب دل چاہے کہ فلاں گناہ کر لیں تو اس وقت دل میں یہ سوچ لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا والوں سے اگر میں چھپ گیا ہوں تو کوئی بات نہیں، دنیا والوں کی تو آنکھیں ہیں، وہ دیوار سے پار نہیں دیکھ سکتی، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور جب دل میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر آپ گناہوں سے بچ جائیں گے، پھر گناہ کرنے کو دل نہیں چاہے گا۔ بس ایک لمحے کے لیے یہ بات دل میں آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے اپنے آپ انسان بچ جاتا ہے۔ تو آئندہ سال ایسا گزارنا ہے کہ ہر وقت
اللہ کی ذات کو اپنے ذہن میں حاضر رکھنا ہے، اپنے دل میں اللہ کی ذات کو موجود رکھنا ہے، جس طرح روزے میں موجود رکھا۔ روزے میں کیسے موجود رکھا؟ کہ آپ گھر میں اکیلے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، اور دنیا کا کوئی آدمی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ اگر آپ کچھ کھا لیں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ کیونکہ آپ تو گھر میں اکیلے، لیکن دل میں بات کیا ہوتی ہے کہ اگر میں نے کچھ کھا لیا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ بس یہی تقویٰ ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال موجود ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہی تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں۔ اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہو گیا، آپ متقی ہو گئے۔ یہ تقویٰ آتا ہے روزوں کی برکت سے، روزے کی برکت سے یہ تقویٰ آتا ہے، اور اس کا مشاہدہ رمضان میں ہر مسلمان کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا ڈر کس کو کہتے ہیں؟ یہی اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، بس اسی کو اللہ کا ڈر کہتے ہیں کہ بس یہ خیال دل میں آ جائے گناہ کرتے وقت کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو آئندہ زندگی ایسی گزارنی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ڈر، اللہ کی ذات کا خوف اپنے دل میں رکھنا ہے۔ اور اللہ سے یہ مانگتے رہنا ہے کہ یا اللہ، ہم نے جیسا رمضان گزارا ہے ہمیں پورا سال اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں، رمضان کی عبادتیں کی ہیں، اس بات پر ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں، اور دوسرا استغفار بھی ساتھ ساتھ کریں کہ یا اللہ، ایک تو نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق تو عطا فرمائی ہے، لیکن روزے رکھنے کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے۔ ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں اس مہینے میں ہو گئی ہیں، روزوں کے دوران ہو گئی ہیں، عبادات کے دوران ہو گئی ہیں، یا اللہ وہ تو معاف فرما دے۔ دیکھیں، ایک استغفار ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد، اور ایک استغفار ہوتا ہے عبادت کرنے کے بعد۔ گناہ کرنے کے بعد بھی استغفار کرنا ضروری ہے، عبادت کرنے کے بعد بھی استغفار کرنا ضروری ہے۔ عبادت کرنے کے بعد آپ کہیں گے جی عبادت کرنے کے بعد استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عبادت کرنے کے بعد استغفار کرنے کی ضرورت اسی لیے ہے کہ عبادت میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، استغفار کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، میری عبادت میں جو مجھ سے کمی ہو گئی ہے اسے تو معاف فرما دے۔ تو اس لیے عبادت کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے۔ تو جن مسلمانوں نے روزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہیں، اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ استغفار پر بھی توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے، نماز کا طریقہ سن لیں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ پہلی تکبیر ہوگی، پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں ہوں گی، ہر تکبیر پر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے۔ اس کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا۔ سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں ہوں گی، ہر تکبیر پر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔
اس کے بعد سجدے ہوں گے، قعدہ اخیرہ ہوگا، اس کے بعد سلام پھیریں گے۔ نماز کے بعد خطبہ ہوگا، اور خطبہ سننا یہ واجب ہے۔ خطبہ سنے بغیر بعض لوگ چلے جاتے ہیں اٹھ کے، انہیں بہت جلدی ہوتی ہے مسجد سے بھاگنے کی، مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، ایسے بھاگتے جیسے کسی نے پکڑ کے بٹھایا ہوا تھا۔ عید کا خطبہ بھی نہیں سنتے، تو عید کا خطبہ سننا یہ واجب ہے۔ اگر عید کا خطبہ نہیں سنا اور نماز پڑھ کر اٹھ کے چلے گئے تو سمجھو آدھا کام کیا آدھا چھوڑ دیا۔ تو جو مغفرت حاصل کرنے آئے تھے وہ تو خطبے کے بعد ملنی تھی، وہ ملی نہیں، پہلے ہی اٹھ کے بھاگ گئے۔ اس لیے خطبہ سن کر جائیں۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ صفیں درست فرما لیں۔